ناظرین، سن 2022 کی ایک پہلی قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان ساؤتھ ایشیا ریویو کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ہم اپنا آخری پروگرام کچھ وجوہات کی بنیاد پہ پچھلے سال کا نہیں کر سکے تھے، تو اس میں کچھ ٹاپکس تھے جن کو آج ریویو کریں گے دوبارہ۔ بہرحال نئے سال کا آغاز جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک اگین وہی جو سیاسی بے چینی کی لہر ہے اسی کے ساتھ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جس میں 350 ارب روپے کے تقریباً نئے ٹیکسز لگائے گئے یا ٹیکسوں سے چھوٹ واپس لی گئی، جبکہ اور اس کے اوپر کافی بے چینی پائی جاتی تھی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک دم پاکستان میں نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ جس میں ایک آڈیو لیک مریم نواز اور پرویز رشید کے درمیان گفتگو جو ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی وہ ریلیز کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان کی تحریک انصاف کے اوپر جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی، اور جیسا کہ سب کو توقع تھی اس کے ساتھ ہی ہر کوئی عام آدمی کے مسائل بھول کر، عام آدمی پہ جو قیمتوں کا طوفان برپا ہے اس کو بھول کے وہ ان دو چیزوں کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کی لیکس بار بار آتی ہیں، اور لوگ یہ پوچھنے کے بجائے کہ لیکس کرتا کون ہے، کس کے پاس ہیں جو اتنی چیزیں اس نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، کس کے پاس اختیار ہے پاکستان میں، اور کس کے پاس اتنے وسائل ہیں جو ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کی طرف اگر دیکھیں تو پچھلے سال کے آخر میں وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ کھل کے اقلیتوں کو تقریباً قتل کرنے کا اور ان کو جو ہے انڈیا سے نکال دینے کا، اور جس کے منہ میں جو بات آئی وہ کی گئی، ایک بہت بڑا، اور اس میں صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، اس دفعہ جو ایک اضافی ہوا کہ اب وہ کرسچنز کے خلاف بھی بہت کھل کے بولا گیا، کیونکہ وہاں پہ کرسچنز جو جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے مشنریز بھلے وہ قادیانی ہوں یا کرسچن ہوں وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہیں آپ کو دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح انڈیا میں اب وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی کرسچنز جو ہے مشنریز بہت تیزی سے کنورٹ کر رہے ہیں ہندوؤں کو، تو ان کے خلاف ایک بہت ہی نفرت انگیز باتیں کی گئیں۔ تو اس معاملے پہ کریں گے کہ بات کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے اچھالا جا رہا ہے، اور اس کے بیچ میں اگر پاکستان چاہے تو کسی طرح ہندوستان کو کیا ڈیفینسو پہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ جس طرح وہاں پہ نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک طرف تو پاکستان کا بہت کہا جاتا ہے کہ بہت ان کا اثر و رسوخ ہے افغانستان پہ، لیکن دوسری طرف ویڈیوز آئی ہیں جس میں افغان کمانڈرز جو پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باڑ کو توڑ رہے ہیں اور پاکستانی فوجیوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے لڑنے کو تیار ہیں جس وقت بھی تم چاہو، اور اس کے جواب میں کافی خاموشی رہی پاکستان میں، اور آج DGISPR نے اس کے اوپر کہا ہے کہ جی یہ اکا دکا واقعات ہیں، لیکن اس پہ بھی بات کریں گے کہ یا اکا دکا واقعات ہیں یا ایک لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے جس کو پچھلی طالبان حکومت جو تھی 2000 سے پہلے 2001 سے پہلے انہوں نے بھی اس ڈیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کسی افغان حکومت نے نہیں مانا اور پاکستان اس پہ انسسٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی حل نظر میں نہیں ہے۔ بہرحال پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے سب سے پہلے امید کرتے ہیں کہ جو کووڈ کی نئی لہر آئی ہے جو اس سے تمام لوگ محفوظ رہیں، ہوپ فلی شاید یہ ایک آخری لہر ہو، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اور زیادہ تر غریب لوگ جو بہت زیادہ مہنگائی میں پس رہے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے، وہ اس کو مزید سہ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے اگر ہم جو ہے یہ بات کر لیں کہ پاکستان میں ایک منی بجٹ آیا جس میں ایک مہنگائی کا ایک اور طوفان پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ توڑا گیا ان کے اوپر، اور ابھی اس پہ بات چیت شروع ہوئی تھی، اس پہ تحفظات تھے اپوزیشن کے اور ابھی وہ پاس نہیں ہوا تھا، تو اس پہ سے توجہ ہٹانے اور بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ اکانومی کیوں مستقل نیچے جا رہی ہے ڈسپائٹ جو یہ اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں تحریک انصاف، لیکن ایک دم ایز یوزول جو اگر آپ پیٹرن اٹھا کے دیکھیں
کہ جب بھی پاکستان کی اکانومی یا عوام کے مسائل جو ہے بڑھنے لگتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ شروع ہونے لگتی ہے، تو ایسے کوئی شعبے، ایسی کوئی شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور وہی ہوا. 7 سال سے ایک کیس جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، ایک دم جو ہے اس کی اسکروٹنی کمیٹی کی جو ہے رپورٹ ریلیز کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک آڈیو لیک کر دی گئی. اور آڈیو بھی وہ اس طرح ہے کہ ایک ہی لیک میں 2 مختلف، جو آخری اس کا میرے خیال میں 30 سیکنڈ ہے وہ ایک الگ ہے، جس میں مریم جو ہے وہ 2 باسکٹس بھیجنے کو کہہ رہی ہیں کہ ایک باسکٹ جو ہے نصرت جاوید کو اور ایک رانا جواد کو بھیجی جائے. اور جو پہلی گفتگو ہے پرویز رشید اور ان کے درمیان، وہ ایک الگ موضوع پہ جیو نیوز کے اور ہمارے دوست مظہر عباس اور مختلف لوگوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ الزامات لگائے کہ وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ صرف اس منی بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے تھا، یا اس کا اس سلسلے سے بھی کوئی تعلق ہے جو گزشتہ اکتوبر سے شروع ہوا جب یہ ISI کے چیف کو ہٹانے کی بات ہوئی، اور اب اگلے نومبر میں نئے چیف کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے منوورنگ چل رہی ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کو ISI سے تو ہٹا دیا گیا، لیکن ان کو کور کی کمانڈ دے دی گئی ہے، تو ان کے پاس بھی تمام لوازمات پورے ہو رہے ہیں چیف بننے کے. کیا ایسی کوئی قوتیں ہیں جو موجودہ چیف ہیں، کیا وہی اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنرل فیض حمید بنے، یا اس سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ شکریہ عمر فاروق صاحب. اور سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نیا سال مبارک. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے، اور جو نئے جو ہے وہ سکینڈلز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور خاص کر کے یہ جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے 7 سال کے بعد آج جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی جو تھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ ریلیز کی گئی. تو اس کے حوالے سے کافی سارے سوالات جو ہے وہ سب کے ذہنوں میں موجود ہیں کہ آخر یہ 7 سال تک کیوں روکی رکھی، کس نے روکی رکھی، اور آج اس کی کیوں جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی کہ آج ہی جو ہے وہ 2 ہفتے بعد بھی ہو سکتی تھی جب یہ منی بجٹ انہوں نے پاس کیا، تو اس کے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی یہ سامنے آ سکتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں اس وقت ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں چلانے والی کون سی قوتیں ہیں، تو وہ ان کی نظر ان تمام چیزوں پہ. منی بجٹ بھی ان کی ضرورت ہے کہ یہ پاس ہونا چاہیے، چونکہ اگر مطلب وہ پاس نہیں ہوگا، IMF سے معاملات طے نہیں ہوں گے، تو پھر بہت سارے جو ہے وہ باقی جو امداد ہے باقی اداروں سے، ورلڈ بینک سے، ایشین بینک سے، وہ بھی ساری جو ہے وہ اس طرح رک جائیں گی. اور پھر جو امریکہ کے جو کچھ لوازمات ہیں وہ بھی پورے وہ نہیں کر پائیں گے. تو وہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے میرا خیال ہے یہ منی بجٹ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا باقیوں کے لیے جو قوتیں ہیں ان کے لیے، چونکہ عمران خان کے تو خلاف جا رہا ہے یہ منی بجٹ، چونکہ اس سے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 17% تو سیل ٹیکس کر لیا ہے ہر چیز پہ، اور جو چیزیں پہلے یعنی کم مہنگی تھی وہ اب بہت زیادہ مطلب وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ شاید ان کے لیے بھی اتنا کوئی بہت ضروری نہیں تھا کہ اس کو پاس کیا جائے، لیکن چونکہ انہوں نے گورنمنٹ آگے چلانی ہے، ان کو ریونیو چاہیے، ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ اب. اور یہ بھی ہمیں اس بارے میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ چاہتے، ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے پاس کر دیا جائے، لیکن یہ IMF کی شرط تھی کہ اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرایا جائے تاکہ وہ ایک بائنڈنگ ہو اگلی حکومتوں کے اوپر بھی، کیونکہ آرڈیننس کو تو 6 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو جائے گا. لیکن ان کی اس لیے یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، نہیں تو ان کی کوئی خواہش نہیں تھی نہ نہ عمران خان کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو بحث کا موضوع بنایا جائے. اور پھر منی بجٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اٹانومس کرنا، انڈیپینڈنٹ کرنا، یہ بھی ایک بڑا وہاں پہ جو ہے وہ
ایشو چل رہا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر آپ اسٹیٹ بینک کو کمپلیٹلی جو ہے انڈیپینڈنٹ کر کے، اور پھر وہ بھی اس کا ہیڈ بھی جو ہے وہ آپ نے وہیں سے منگوایا ہوا ہے، جو اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی پے رول پہ ہیں آئی ایم ایف۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جب آپ آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ جب آپ ان جاب میں وہاں سے جب آتے ہیں تو آپ نے تو آپ کو پتہ ہے یہاں 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ کا یو ہیو ٹو گو بیک ٹو جناب دا سیم کنٹری، ٹھیک ہے کہ نہیں، اینڈ یو ہیو ٹو لک آفٹر دیئر انٹرسٹ ایز ویل کہ جناب کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس حوالے سے جو اسٹیٹ بینک کا اور منی بجٹ، یہ دونوں جو حالانکہ اس پہ تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کے میرا خیال ہے تفضات تو سب کے ہوں گے، لیکن چونکہ ضرورت ایسی بنی ہوئی ہے، آپ کی معیشت ایک ایسی نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ آپ اس کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ یہ سارے کمپرومائزز کر رہے ہیں، اور ان کمپرومائزز کے باوجود آپ کہاں پہ جا کے کھڑے ہوں گے یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن چونکہ اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، پبلک کی جو ہے وہ ایک اوپینین فارم ہو رہی تھی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ ساری، تو اس کو ذریعے جو ہے وہ اس سے بھی توجہ ہٹانا مقصود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایشو ہے وہ اصل ایشو دوسرے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے تھوڑا ایک چیز دکھائی جو وہ چاہ رہے تھے ان کی مرضی کے مطابق کرنے یا اس ٹائم کے مطابق کرنے، بہرحال کی تو صحیح، لیکن چونکہ یہ بھی شو کروایا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہوں، تو وہاں سے جو معاملات تھوڑے سے بگڑے، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ خاص کر کے جو آرمی چیف ہے جن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکنڈ ایکسٹینشن کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال ہے یہ ایک اپارچون ٹائم اس وجہ سے ہے کہ اس سے ایک تیر سے آپ کہیں شکار کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ فارن فنڈنگ میں عمران خان کی تو بہت ساری پی ٹی آئی کی وہ چیزیں تو سامنے آ گئیں جو انہوں نے چھپائے رکھی، فارن سے جو فنڈنگ ہوئی، جو اکاؤنٹس چھپائے رکھے، بہت ساری چیزیں کی، اور اس پہ وہ اگر وہ چاہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن ہے یا جوڈیشری ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں ہے، اگر وہ چاہیں گے تو اس کو تو وہ اڑا دیں گے، لیکن اس کو اڑانے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں اور کو بھی اڑا سکتے ہیں، چونکہ اب بات آ رہی ہے کہ نون لیگ کے بھی اکاؤنٹس کی جائے، پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کے کوئی بھی جی اسکروٹنی ہونی چاہیے، اب یہ ڈیمانڈ دوسروں کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک اور اتنا اچھا ہتھیار آ گیا ہے کہ جس سے نہ صرف کہ پی ٹی آئی عمران خان کو اپنی اوقات میں لانے، اور پھر وہ اگر چاہیں گے تو اس کو اگلے 1.5-2 سال تک وہ جو ہے اس کو بھی چلا سکتے ہیں، اور اپوزیشن تو کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تک وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کی طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، کہ جو ہے وہ وہاں سے کوئی سگنل آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل بنے گی تو شاید ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہٹا سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں یا کوئی موومنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اب اور بری طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں۔ یہ جو فارن فنڈنگ جو ایشو ہے، چونکہ اس پہ تو پی ٹی آئی کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس طریقے، اسی بات پہ پھر میں یہ سوال کروں کہ یہ سلسلہ ابھی نہیں ہے، یہ سلسلہ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو آپ کے جب لینڈ لائن فون تھے آپ کو باقاعدہ ٹیپ کرنا اور نہ کوالٹی، اب تو کہیں بیٹھے آپ ایک صرف جو ہے سافٹ ویئر کا ایک کی دبائیں گے اور آپ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جیسے وہ ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو ابھی جس طرح پہلے مریم نواز ویڈیو لے کے آئیں کچھ ججز کے، اب یہ لے آئے ہیں، جب تمام ان کو پتہ ہے سیاستدانوں کو کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے بہت پاسبل ہیں اور سب کے پاس ہی موجود ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ
ٹیکنالوجی کے آسانی کے باوجود انفراسٹرکچر میں اس طرح ٹیپ کرنا اور اس میں جو ہے اندر سے چیزوں کو ریکارڈ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہے. کیونکہ شاید ایسا ہو کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں، مجھے پتہ ہے آپ یہاں ہیں، میں باہر گاڑی میں بیٹھ کے کسی اسکینر سے آپ کی کر لوں، لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں کوئی کہاں ہے اور میں صرف آپ کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ پاکستان میں سوائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کسی کے پاس جو ہے ایسی ایکسیس نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ایکسیس جو ہے وہ ISI کے پاس ہے. تو جب ان کو پتہ ہے، فرسٹ آف آل جب انہیں پتہ ہے کہ یہ پاسبل ہے، تو کیوں نہیں یہ سیاستدان اپنے آپ کو، اور کیوں نہیں ان گٹھ جوڑ اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہٹا کے ایک عوام کے بیس پہ سیاست کریں، اور کسی کی بھی لیک ہو اس کو اگر کوئی ان کو لا کے دے تو وہ اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ کل ان کے خلاف بھی آئے گی. یعنی یہ گارنٹیڈ ہے کہ اگر آج مجھے آپ کے خلاف کوئی لیک دی گئی ہے تو کل آپ کو میرے خلاف کوئی لیک دے کے وہ اس کا بھی ایک بنایا جائے گا. تو یہ بینکرپسی ہمارے دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز اور فوج اپنے مفاد کے لیے سب کر رہی ہے، انہوں نے تو پورے سسٹم کو ایسا جکڑ دیا ہے کہ وہ کسی کو ہلنے کی جگہ نہیں دیتے. سیاستدانوں کے پاس ایک ہی چیز ہے، اپنی انٹیگریٹی، اپنا جو ہے کردار. اب جیسے جو لیک ہے مریم نواز اور پرویز رشید کی، میں اس کی مندرجات پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ سب وہ افواہ اور اسی کے بیچ میں، لیکن اس کے اندر بھی جس طرح وہ بات کر رہے ہیں صحافیوں کے بارے میں، وہ ہمارا آدمی ہے، وہ اس کا آدمی ہے، وہ اس کے خلاف کرتا ہے، وہ اس کے خلاف کرتا ہے. اگر آپ اپنے پرفارمنس صحیح رکھیں، آپ اپنا کردار صحیح رکھیں، کرنے دیں تنقید. لوگ آپ کی پرفارمنس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. نہیں کر سکتے پھر بھی نہیں کی. تو یہ کیوں ایسا ہے کہ کوئی بھی سیاست، اس میں عمران خان ہو، اس میں اپوزیشن ہو، اس میں جو بھی ہو، کہ وہ اپنے کم از کم آپ کے ہاتھ میں یہ تو ہے کہ آپ سے کوئی اگر اچھا کام نہیں کرنے دے رہا تو برا کام تو آپ کرنے سے منع کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا پاکستان کے کانٹیکسٹ؟ دیکھیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں جو ہے وہ اس اہل ہیں کہ وہ خود سے کوئی انیشیٹو لے کے اور اپنی جو کارکردگی ہے اور اپنی جو چیزیں ان کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے وہ انحصار کریں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، پاکستان کی تاریخ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت ہے، اگر کوئی وہاں پہ بنی تھی، صرف گراس روٹ کی سیاسی جماعت وہاں بنی تھی، وہ عوامی لیگ تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور عوامی لیگ کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. 54 میں میرا حال اس سائڈ پہ وہ الیکشن ہوئے تو اس کی حکومت جب وہ جیتی تو اس کی ختم کر دی، اور امریکنز کو یہ بتایا کہ یہ لیفٹ کی پارٹی ہے اور یہ تھریٹ ہے ہمارے لیے جو ہے نا. تو اس وجہ سے مطلب وہاں ایک مشکل حالات رہے سیاسی جو توڑ کے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ فاطمہ جناح کو جب انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا کیا، کوشش تو کرتے رہے سیاستدان نا، مطلب لیفٹ کے رائٹ کے سارے مل کے انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے ایوب خان کے خلاف کہ کہیں وہ کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا گیا. فاطمہ جناح کو ہندوستان کا ایجنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو اسی طریقے سے پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنائی. اب اس پیپلز پارٹی کے بنانے میں اور کسی حد تک جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جب ایوب خان نکل گئے تو پھر بھی آرمی کا ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ عوامی لیگ کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا، چونکہ ان کے پاس وہی ایک وہ چیز تھی. ہسٹری میں صرف یہ کہا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب تو کہا جاتا ہے جیسے نواز شریف کہ جی انہوں نے سبق سیکھ لیا، اب جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے نا اور ملک سے باہر بھی بیٹھے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی اور جس کا ووٹ سبق بھی دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ سبق آپ سیکھ بھی لیں. آپ کی پارٹی اگر گراس روٹ سے اوپر نہیں آئی ہے، جہاں آپ کے ورکرز آپ تمام چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ آپ کو پتہ ہے ان ساری پارٹیوں میں نصف لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لیتے بھی ہیں. مطلب آپ مشاہد حسین کو دیکھیں، کل کاف لیگ کے پاس تھا تو آپ نون لیگ کو جو ہے ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر ان سے پوچھا تو
میرے خیال میں تارڑ وہ جو ینگ وہ ہیں جنرل سیکریٹری ہیں شاید پنجاب مسلم لیگ کے، تو ان سے پوچھا ڈیل کس میں ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ڈیل ہماری کسی فوج سے نہیں ہو رہی، ڈیل ہماری ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ، یعنی وہ تمام وہی کرپٹ ایم این ایز ہیں جو ہر پارٹی کو بدلتے رہتے ہیں، ان سے ہو رہی ہے، اور ان سے ملا کے ہم جو ہے دیکھیں وہ ڈیل بھی دیکھیں نا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں ان کو جب تک وہاں سے آرڈر نہیں آئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جائیں۔ تو بنیادی، اور دیکھیں یہ جو آڈیوز جب لیک ہوتی ہے، آڈیو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر ایون ضیاء الحق کی میں اس دن کہیں سن رہا تھا یا پڑھ رہا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے دور میں باہر آ کے جو ہے وہ لان میں میٹنگ کرتا تھا کہ جو ہے وہ یہاں اندر جو ہے وہ سیف نہیں ہے، وہاں بھی آئی ایس آئی جو ہے وہ ٹیپ وہ کر لے گی۔ تو سیاستدان ایک ایسی سچویشن میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس سے نکلنے کے لیے ان کے کوئی ایک جس طرح چارٹرڈ آف اکاؤنٹ وہ کیا تھا ڈیموکریسی جو ہے انہوں نے سائن کیا تھا، تو وہ ایک ہوپ مطلب وہ بنی تھی کہ اس میں شاید کوئی جو ہے وہ، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہی ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ استعمال جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست، ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں سے کے ذریعے کوئی بہت بڑا انقلاب آئے گا، یا یہ اس نہج پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کنفرنٹ کر کے جو ہے وہ کریں گی، لیکن اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ جب یہ آڈیو جو ہے وہ لیک کرتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کون لیک کرنے والے ہیں ان کے پیچھے، اور سٹنگ گورنمنٹس کی آڈیوز جو ہے وہ آپ وہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان جنرل جو پہلے سے ایک ایگزسٹنگ پرسپشن ہے ان چیزوں کے حوالے سے، تو وہی چیز جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ ہمارا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن یعنی میں جاتے جاتے یہ بھی کراتے چاہوں کہ دیر از اندر وے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سوڈان جو ایک بہت عرصے تک ایک جو ہے ڈکٹیٹرشپ میں رہا، لیکن اب وہ فوج کو ڈائریکٹ کنفرنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم کو وہاں کے ہٹایا ہے یا اس نے ریزائن کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پوری کو لیا ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وقفے کے آنے کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ یہ انقلاب کی توقع تو نہیں ہے، لیکن اپنے سیلف انٹرسٹ میں ہی، اب ان کا سیلف انٹرسٹ صرف اپنے لیے تھوڑے پیسے بنانا ہے، یا سیلف انٹرسٹ یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو کچھ چلانا ہے، کہ اس کے لیے ہی اگر وہ اپنی ٹیکٹکس میں ہر وقت اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ بیٹھے رہیں گے تو وہاں سے وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو صرف اپنی مرضی کے لیے استعمال کریں گے۔ ناظرین اس بحث کو جاری رکھیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، انتظار کیجیے۔ ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے جو ہے ممتاز صاحب اپنا آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ جو ہسٹری ہے پاکستان کی، جس طرح مینوپولیٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے شروع سے، تو اس کے اندر یہ سیاستدانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بگاڑ کے یا جو ہے کوئی اپنی اسرشن کرنے کی کہ ان کی اپنی اتھارٹی یا اپنی ذرا سا اختیار اسرٹ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ نہیں کرتے اور پھر کسی ڈیل کر کے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ واپس آ جاتے ہیں، تو اس میں سوائے اس کے کہ وہ اپنے لیے کوئی شوگر ملیں اور لگا لیں، تھوڑے سے بزنس اور کر لیں، جو ہے ڈیری کا بزنس جو پہلے سلمان شہباز نے پنجاب کا پورا لے لیا، وہ پورے پاکستان کا شاید لے لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے عوام کے لیے جو ایک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے، جہاں پہ نہ لوگوں کی جان کی کوئی جو ہے وہ ضمانت ہے، اور جس کے اندر ہمارے وزیر اعظم نے ابھی جو نئی رحمت للعالمین اکیڈمی بنائی، اس کے تحت ایک کانفرنس کی آن لائن، جس کے اندر انہوں نے پاکستان کا 2 مسائل بتائے کہ جی پاکستان کا مسائل جو ہے وہ فحاشی، اسپیشلی جو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کرپشن ہے۔ جبکہ ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایجوکیشن، کیا شخصی آزادی، کیا صنفی برابری، کیا ہیلتھ،
کیا جو سوشل ویلفیئر لوگوں کی جو ہے وہ زندگی کو بہتر بنائے بغیر اگر آپ یہ ہٹا دیں جو ہے یہ فحاشی جو ان کو، اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مجھے تو کہیں پہ فحاشی جو ہے نہیں دکھتی پاکستان میں، اور کرپشن جو ہے انڈیا میں بھی بہت ہے کرپشن، یہاں ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی بہت ساری بہت ہائی لیول کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو جو ہے تو آپ کے خیال میں یہ سیاستدان جو ہیں اگر بالفرض یہ ڈیل کر کے آ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں گے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے جب آپ کے ہاتھ پیر جو ہے وہ بندھے ہوں اور آپ نے دوسری کی مرضی کے تابع اور ان کے جو انٹرسٹ کے تابع جو ہے وہ چیزیں کرنی ہوں تو پھر نہیں کر سکتے۔ اور اگر پاکستان میں پبلک رسپانس دیکھیں تو پبلک نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کی سپورٹ کی ہے، جو حالانکہ اگر یہ عوام میں جائیں، عوام کو ساتھ ملائیں، تو پبلک کا آپ اگر آلویز دیکھیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پارٹی گئی ہے، کاف لیگ سے لے کے کنونشن لیگ سے لے کے جتنی بنی ہے ماضی میں، ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک ممبر وہ الیکٹ نہیں جو ہے وہ کروا سکے۔ لیکن چونکہ اب یہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے وہ بھی ٹاپ سے آئی ہے، وہ جو ہے وہ نیچے سے وہ نہیں آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو ہے وہ خطرناک جو رجحان پاکستان کی پالیٹکس میں، اور جو سب سے زیادہ بینیفیشری خود اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ جہاں آج پاکستان، اور یہ سارے کرائسس آج جو پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ رحمت للعالمین وہ بنا کے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو سامنے کوئی ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی، یہ اس کے پیچھے سب سے بڑا پرابلم معاشی ہے، سب سے بڑا، چونکہ ڈالر آنا بند ہو گئے 9/11 کے بعد، جو ڈالر کا فائدہ اٹھایا وہ جنرل مشرف نے اٹھایا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی پاکستان تو دونوں سائیڈوں پہ کام کر رہا ہے، طالبان کی بھی سپورٹ کر رہا ہے اور ادھر سے ڈالر بھی جو ہے وہ مطلب وہ لے رہا ہے ٹیررزم کے نام پہ، تو جب سے یہ ڈالر آنے وہ بند ہو گئے ہیں تو پاکستان کبھی دوڑ رہا ہے چین کے پاس، کبھی سعودی عرب کے پاس، کبھی اب سارے چین کے علاوہ سارے امریکہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ سعودی عرب جب کوئی آپ کو وہ دیتا ہے تو امریکہ کے بھی آپ پہ دیتا ہے، دوسرے دیتا ہے، تو اور اب جو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز کی جا رہی ہے طالبانائزیشن کی، ایک جو مائنڈ سیٹ پاکستان میں یہ رحمت العالمین کے نام سے کہ جی وہاں پہ بے حیائی ہے، وہاں پہ آپ شلوار قمیض پہنیں، آپ اردو دفتروں میں جو ہے وہ استعمال کریں، آپ تو پہلے ہی پستی کی طرف جو ہے وہ انٹیلیکچولی ہے اور اکنامکلی ہیں، تو آپ یہ چیزیں لا کے تو آپ ہیں اس ملک کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جو تنزلی کی سپیڈ ہے اس میں اضافہ کریں گے، باقی کے کچھ نہیں یعنی ہوگا۔ یہ بات کہنا کہ اردو بولیں وہ غلط نہیں ہے، اپنی مادری زبان میں لوگ سیکھتے ہیں، لیکن پھر آپ اس کے ریسورسز، یعنی پوری دنیا میں جن ملکوں میں ریسرچ نہیں بھی ہو رہی، بہت سارے ملک ہیں لیکن اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو بھی دنیا بھر میں لیٹسٹ کتابیں جو بھی ریسرچ ہوتی ہے ود ان ویکس if not weeks months کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہو کے وہ آپ کو لوکل زبان میں اویلیبل ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ صرف اردو کو پڑھیں تو اردو میں اگر آپ کو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اگر آپ کو وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو آج سے 50-60 سال پہلے کی ہیں، تو پھر آپ دنیا سے کٹ جائیں گے، آپ کی ترقی کا راستہ رک جائے گا۔ بائی آل مینز میں یہ کہتا ہوں اردو میں بھی، سندھی میں بھی، بلوچی میں بھی، پنجابی میں بھی، پشتو میں بھی، سب میں پڑھیں، لیکن آپ لوگوں کو اس کی تمام فیسلٹیز تو مہیا کریں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ریسرچ ہے کہ لوگ اپنی مادری زبان میں بہتر پڑھتے ہیں، لیکن آپ فیسلیٹیٹ تو کریں۔ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی اردو پڑھیں، آپ خود پڑھ گئے ایچ ایس این کالج سے، آپ خود پڑھے آکسفورڈ سے، آپ خود ساری عمر وہاں پہ رہے، اس کے بعد آ کے آپ لیکچر دیتے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے اپنے بچوں کو، دوسروں کو کہتے ہیں جن کے دوسروں کے بچے باہر ہیں وہ کیا کریں گے، آپ کے بچے بھی باہر ہیں۔ آپ دوسروں کو کہتے ہیں محلات میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے کس طرح غریب کا جو ہے دکھ درد بانٹیں گے، آپ کا بھی محل ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ 300 کنال کے اوپر محل،
ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتا. اگر ہمارے پاس شاید اگر اتنے پیسے آ جائیں تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا کہ میں 300 کنال کا گھر بناؤں. نہیں اور آپ فاشی پاکستان، آپ کے بچے کی کیسی تربیت ہو رہی ہے؟ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ یہ آپ دیکھیں نا، وہاں ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کے بچے، اگر اچھی بات ہے کہ اگر وہ اچھی تربیت پا رہے تو یہ فحاشی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس کو آگے بحث کو بڑھاتے ہوئے ملکی جو ہے محاذ پہ جو بھی ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی ابھی ہندوستان میں ایک جو ہے وہ کانفرنس ہوئی جس کے اندر بہت زہر اگلا گیا مائنورٹیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور کرسچن سب سے امپورٹنٹ کرسچنز کے خلاف، اور ان کو تو باقاعدہ جو ہے مسلمانوں اور کرسچنز کو کہ مار دیا جائے. اور سب پاکستان، جس طرح ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ پاکستان کو، کہ پاکستان میں ایسے واقعات بہت عرصے سے ہو رہے ہیں جن کو اجاگر کر کے پاکستان کو ڈیفینسو پہ ڈالے. یہ پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے انٹرنیشنل تحفظات پائے جاتے ہیں جس طرح ہندوستان نے قبضہ کیا ہے. اس طرح اس کانفرنس کے بعد، اور اس کے اندر کسی نے وہاں پہ اس کو کنڈیم نہیں کیا. مودی صاحب چپ ہیں، اس میں جو ہے وہ بی جے پی کے بڑے اہم رہنما اس کے اندر شامل تھے بہت سارے. لیکن پاکستان کوئی موقع استعمال نہیں کرتا دنیا بھر میں اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی، یعنی یہ ڈپلومیٹکلی آپ کے پاس اس پہ جنگجوانہ بیانات دینے کے بجائے آپ انڈیا کو ڈیفینسو پہ ڈال سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان بجائے ان چیزوں پہ جس سے اس کا جو ہے وہ دنیا بھر میں تشخص بہتر ہو، وہ وہی اپنے ملک میں اسی جو ہے رجت پسندی کو فروغ دینے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے کوئی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیں بنیادی جو چیز ہے، مطلب جو اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی اپنی سٹرینتھس کیا ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی اپنی مطلب نمبر 1 معاشی سٹرینتھ ہوتی ہے، پولیٹیکل سٹرینتھ ہوتی ہے، اس پہ آپ کی ڈپلومیٹک سٹرینتھ جو ہے وہ بنتی ہے. لیکن جو سب سے یعنی پریشان کن جو چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک جو ہے وہ سیکولر جو ہے وہ سٹیٹ تھی. چونکہ ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر رہتے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی جو چیزیں تبدیلیاں آئیں گی سوشل پولیٹیکل، تو ہم سب کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ ہے، چونکہ ان کا جو ہسٹوریکل کنیکشنز بھی ہیں اور پھر رائیولریز بھی ہیں. تو اس کے تناظر میں ہمیشہ ان چیزوں کو پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے، جب کوئی ڈیفنس لیا جاتا ہے ہندوستان میں یہ کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہندوستان بھی کسی حد تک ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. لیکن اب جو جس طریقے سے ابھی فرض کریں یہی جو ہندوتوا کی جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے، جو وہاں کی یہ پارٹیز ہیں، پرو ہندو جو ہے وہ پارٹیز ہیں، تو اب کانفرنس کرنا، اور ریلیجس پارٹیز تو ہر ملک میں موجود ہیں اور ساری جو چیزیں ہیں، لیکن جو اس کا ڈیکلیریشن جو سامنے آنا، اور جو پچھلے کچھ عرصے سے خاص کر کے جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، تو وہاں پہ بدقسمتی سے انہوں نے جو ماڈل اپنے لیے چنا ہے، وہ جس طریقے سے پاکستان میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں فرام ضیاء الحق پیریڈ اسپیشلی وہ کر کے، اور مذہبی جو کارڈ کو استعمال کیا جاتا تھا، مذہب کو بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان جہاں کھڑا ہے یہ سارے اسی کے نتائج ہیں. لیکن ہندوستان ہے وہ اپنا ووٹ بینک کے لیے بی جے پی نے یہ کام جو ہے وہ وہاں پہ شروع کیا ہے کہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ ہندو نیشنلزم کو لے جائے. اور انہوں نے جو کال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 20 لاکھ آپ مسلمانوں کو قتل کر دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملات وہ حل ہو جائیں گے. اب اس پہ میڈیا میں کافی کرٹیسزم بھی آیا ہے، شور بھی ہوا ہے، لیکن وہ مشکلوں سے جا کے مزے کی بات کہ اس وقت تک کوئی ایف آئی آر یا کوئی چیز ان کے خلاف وہ نہیں ہوئی ہے. البتہ انہوں نے یہ کیا کہ وہی جو لیڈرز تھے اس میں وہ ایک ایف آئی آر اپنی طرف سے جو ہے وہ جا کے وہاں کا جو آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے اس کو دینے گے، اور اس کو کہا کہ ان لوگوں کو آپ یہ لوگ تھریٹ ہے وہاں کے لیے، اور وہ
ان کے بڑا جو ہے وہ ہنس ہنس کے جو ہے ان کو مطمئن جو ہے وہ کرنے کی مطلب وہ کوشش کر رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ نیو یارک ٹائمز میں 2-3 آرٹیکلز آئے ہیں خاص کر کے جو کرسچنز کے حوالے سے وہ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو کرسمس کے دوران وہ کون سی اسٹیٹ ہے اس میں وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور جو یہ ایکسٹریمسٹ کچھ جو ہندو تھے انہوں نے جا کے اس کو ڈسٹرب کیا, ان کو مارا وہاں سے, اور اس کو وہ کیا کسی ایک اسکول میں بھی نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ کیا گیا کہ وہ کیسے وہاں پہ کرسچنز بھی انڈر جو ہے وہ تھریٹ ہے. تو یہ جو چیزیں ہندوستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں اب بدقسمتی سے وہاں پہ پہلے ایک اپوزیشن مضبوط اپوزیشن ہوتی تھی جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کرتی تھی اور اس کے خلاف ایک طرح کا ڈیفنس ہوتی تھی. اب اپوزیشن کو اتنا ڈیفینسو کر دیا ہے جب بی جے پی جب سے آئی ہے کہ وہ بجائے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اور سم ٹائمز وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ خود بھی اب وہ منی بی جے پی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس بارے میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں ہسٹری دیکھیں اور ذرا سا سوشل اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح کے بہت ساری جگہوں پہ جیسے امریکہ میں ٹرمپ آیا لیکن لکیلی 4 سال کے بعد چینج ہو کے بائیڈن جو ہے وہ کم از کم ایک سوشل لیول پہ بہت بہتر جو ہے وہ ان سے بہتر ہے. ہندوستان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے مودی کو 5 سال اور مل گئے, پہلے 5 سال انہوں نے کیے, یہ 5 سال, اور بہت زیادہ امید یہ ہے کہ اگلے 5 سال بھی. تو وہ جو یہ تھا کہ چلو پہلی دفعہ جو آئے ہیں وہ جو انہوں نے کیا وہ اگر گورنمنٹ بدل گئی تو شاید وہ چیزیں ریورس ہو جائیں. اب یہ دوسرے 5 سال میں بھی وہ اور زیادہ کر رہے ہیں اور کوئی چیز ریورس نہیں ہوئی ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ان کو ایک اور بھی وہ مل گئی جو ہے ٹرم تو اس کے بعد وہ تقریباً irreversible ہو جائیں گے جو ٹرینڈز یہ وہاں پہ بنا رہے ہیں, اور جو ایک بہت بڑی تھریٹ ہے نہ صرف وہاں کی سوسائٹی کو, کیونکہ مسلمان اور کرسچن اور دوسری اقلیتیں مل کے ایک بہت بڑی 200-250-300 ملین جو ہے وہ لوگ بن جاتے ہیں, which is not small. مانا کہ ہندو جو ہے, اور ہندو بھی سارے جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ بی جے پی کے ساتھ کے 300-400 ملین ہوں گے, لیکن باقی ہندو بہت سارے جو ہے وہ سیکولرزم پہ بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن اگر اپوزیشن پارٹیز نے ابھی اس کے آگے بند باندھنے بجائے اس کے کہ وہ خود بھی امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایک منی جو ہے وہ ہندوتوا پالیسی لے کے چلیں اور منی بی جے پی بننے کی کوشش کریں, تو جس طرح پاکستان میں ہم کہتے تھے کہ ہم ملا بن کے ملاؤں کو جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, اسی طرح ہندوستان میں بھی آپ جو ہے ہندوتوا کی بات کر کے آپ بی جے پی کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. تو کیا ان کو یہ ادراک ہے, کیونکہ جس طرح ہندوستان کی اپوزیشن بھی بالکل امپورٹنٹ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی ہندوستان میں کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا رول نہیں ہے, کوئی فوج کا وہاں پہ وہ نہیں ہے, وہ پھر بھی کام کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں, لیکن وہ اسی طرح منتشر اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے فعال نہیں ہے, بالکل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو کے بیٹھے ہیں. تو کیا ان کو اس کا ادراک ہے اور کیا آپ کے خیال میں کوئی چینج آنے کی امید ہے؟ دیکھیں بعض دفعہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ حالات بہت تیزی سے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں, لیکن اگر کرنٹ سچویشن پہ ہم نظر ڈالیں تو ایسی چیز کہیں نظر نہیں رہا. اگر اپوزیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اپوزیشن حالانکہ اگر آپ نے بی جے پی کا کیا, بی جے پی کا ووٹ جو بیس ہے وہ 38-40% ہے ٹوٹل, 60% اگینسٹ ہے بی جے پی کے, لیکن چونکہ اس 60% کو کوئی لیڈ کرنے والا موٹیویٹ کرنے والا لیڈرشپ کا پرابلم ہے. یعنی فرض کریں جس طرح پہلے کانگریس ایک مطلب لیڈ کرتی تھی اپوزیشن کو, اب کانگریس کا کرائسس یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی ڈائناسٹی سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کو جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. اور وہ اس وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ اب میں تو سمجھتا ہوں بی جے پی سے زیادہ اپوزیشن سے وہاں پہ خطرہ ہے. آپ ممتا بنرجی کو دیکھیں کہ اس نے
وہ جو ان کی دوسری اسٹیٹ تھی جہاں سے 12 کے 14 کانگریس کے پورے ایم پیز انکلوڈنگ جو سابق چیف منسٹر تھا اس کو وہ جو ہے وہ اپنی اس میں شامل کر لیا. گوا میں جو ہے وہ ان کا کانگریس کے اب ممتا بنرجی نے سب سے زیادہ کانگریس کو توڑا ہے اس پچھلے 1 ماہ میں 1.5 ماہ میں, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ کانگریس یہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے. سیم یو پی میں آپ دیکھیں کہ یو پی کے الیکشنز آ رہے ہیں تو یو پی میں سواج پارٹی پارٹی ہے جو اس وقت جو بی جے پی کو جو کمپٹیشن دے رہی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس دفعہ کسی سے نہیں کریں گے چونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے کانگریس سے کیا تو اس کا ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. تو اس وقت اپوزیشن ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہونا الگ بات ہے, لیکن ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ بی جے پی کو کاؤنٹر کریں. یہ اس وقت تک وہ ان کے پاس کوئی نہ ایجنڈا ہے, نہ لیڈرشپ ہے, نہ کوئی ویژن ہے جس کا بینیفٹ جو ہے وہ بی جے پی کو جا رہا ہے. حالانکہ یہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی وہاں بھی ہوئی ہے کافی حد تک, پاکستان کی طرح نہیں لیکن وہاں بھی ہوئی ہے, گیس اور اس پہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ شور ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ لیڈرشپ اب آپ یعنی جو ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ وہ چائنا اور انڈین ٹروپس نے وہ ایکسچینج کیا سویٹ, تو یہ کوئی چیز ہوتی ہے اپوزیشن, مطلب اپوزیشن کا یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ اس کو کنڈیم کریں بجائے اس کو کہ آپ اپریشیٹ کریں, چونکہ کوئی یہ چیز تو اس کی وجہ یہی بتا رہی ہے کہ آپ کانگریس کو پنجاب میں دیکھ لیں کانگریس کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو کانگریس تو یہ لگتا ہے کہ خود کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی سے زیادہ تیز ہے اس وقت. آپ جن جگہوں پہ جائیں گے جو کانگریس کی حکمت عملی بن رہی ہے, ایون کشمیر میں غلام نبی آزاد جو سابق چیف منسٹر اور بڑا مؤثر ایک پولیٹیشین ہے, اب وہ الگ سے جو ہے وہ کر رہا ہے. جو کانگریس کی جو وہاں پہ پارٹی ہے جس کا وہ میر ہے لیڈر, تو وہ الگ سے وہ کر رہا ہے. تو ہندوستان میں بڑی مایوس کن صورتحال ہے, لیکن ضروری نہیں ہے چونکہ 24 میں الیکشنز ہیں, ابھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں, تو کوئی چیزیں جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہیں. ویسے آن اے لائٹر نوٹ میرے خیال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اگر کسی چیز میں کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور اپوزیشن دونوں بہت تیزی سے پاکستان کی سیاست سے انہوں نے سبق سیکھا ہے, پاکستان کی سوسائٹی سے, اور تمام وہ ہی جو طریقہ کار جو پاکستان میں کیا گیا اور 72 سال میں جس کو کیا گیا وہ انہوں نے پچھلے تقریباً 7 سے 10 سال کے درمیان بہت تیزی میں اور بہت تیزی سے ہمیں پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. بھلے وہ رجت پسندی ہو, بھلے وہ جو ہے فرقہ پرستی ہو, بھلے وہاں مذہبی ہیٹریڈ ہو, بھلے وہاں پہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہو, وہاں پہ بھی جو ہے گاندھی فیملی سے اندرا گاندھی فیملی سے باہر نہیں نکلتے, یہاں پہ بھی جو ہے چچا بھتیجی کا جھگڑا موجود ہے, یا جو ہے وہ اپنا آصف زرداری ہیں, بلاول ہیں, اور نہیں ہوتے تو آصفہ آ جاتی ہیں. لیکن ایک چیز البتہ اس میں یہ ہے پاکستان اور اس میں وہ جو ہے کہ اس وقت بھی معیشت کا بہت بڑا فرق ہے پاکستان اور ان کی معاشی حالت یہ آج بھی نہیں ہے, اور معاشی طور پہ وہ کوئی کمزور نہیں ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان ون وے شاید ایک اور خطرناک بات ہو اقلیتوں کے لیے, کیونکہ اگر وہ معاشی طور پہ اور کسی انٹرنیشنل پریشر میں نہیں آتے بلکہ دنیا اس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ دیکھتی ہے, تو جو پاکستان پہ پریشر کر کے کچھ اقلیتوں کو, کچھ بنیادی سیاسی حقوق کو انٹرنیشنل صرف اپنے دکھاوے کے لیے ہی بھلے, حالانکہ جب ان کا مرضی ہوتی ہے تو وہ ضیاء الحق کی بھی فل حمایت کرتے ہیں, مشرف کی بھی, سب کی, لیکن کہیں کہیں لپ سروس کرتے ہیں, تو ہندوستان میں وہ بھی ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ پوری دنیا کو ان کی جو ہے گروتھ کے لیے ضرورت ہے. بہرحال یہ بحث بھی چلتی رہے گی, ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں, اس میں اگر ہم تھوڑا افغانستان کا ذکر کر لیں کہ افغانستان سے میں جو ہے طالبان کی حکومت آئے ہوئے تقریباً جو ہے اب 4 ساڑھے 4 مہینے ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے
ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک عبوری حکومت بنائی تھی کہ ود ان آئی تھنک 3 months یا بہت جلد وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے. انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا. وہ اس طرح پہلے کی طرح جو ہے وہ قوانین نہیں بنائیں گے, عورتوں کو جو ہے حقوق دیں گے اور تمام چیزیں. ان میں سے انہوں نے کسی پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے پاکستان جو پوری دنیا میں ایک شور مچاتا پھر رہا تھا کہ وہاں پہ ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہونے والا ہے اور سب کچھ ہے, جس میں سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو ان کی اپنی حکومت کی ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے تاکہ انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے, لیکن ان پہ کوئی زور نہیں دیا گیا اور پاکستان شور مچا رہا تھا. لیکن اب انہوں نے بھی جو ہے اپنی, کیونکہ انہوں نے جو افغانستان کی حکومت, طالبان حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو یہ ویڈیوز آئے ہیں جس میں وہ ڈیورنڈ لائن پہ باڑ کو توڑ رہے ہیں, وہ کھل کے جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے تم یہودیوں سے زیادہ ہم تم سے لڑنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے عورتوں کے اسکول, لڑکیوں کے تمام بند رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے مخالفین کو مارنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. اور خواتین کے معاملے میں سب سے زیادہ, اگر آپ پردے کا انتظام نہیں کر پا رہے تو بھی آپ لڑکوں کے اس جو بھی کو ایجوکیشن اسکول ہے, زیادہ تر وہاں پہ الگ ہی اسکول تھے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے, لیکن جہاں کو ایجوکیشن بھی تھے وہاں پہ اس کو صرف لڑکیوں کا کر دیں. اس میں جو ہے کم از کم ان بچیوں کا مستقبل تو آپ بچائیں, لیکن وہ اپنی طرف سے کچھ بج کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ ان کے بیانات سنیں, وہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی کے پیچھے سے بھی سپورٹ ہٹانے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں اب تقریباً ہر روز 1-2 ٹیررسٹ واقعات ہوتے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے, پاکستانی فوجی مارے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے, کیونکہ عمران خان ابھی بھی پاکستان میں اسی طرح کا طالبانائزیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن فوج اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے انٹرسٹ میں تو میرے خیال میں نہیں ہے. تو آپ کو یہ صورتحال کس طرف جاتی نظر آتی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے طالبان کے حوالے سے کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ طالبان کوئی وہاں پہ ایسا نظام حکومت لائیں گے. لیکن پھر پاکستان نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ان کا آلموسٹ اسپوکس پرسن کیوں بنایا؟ اس میں صرف وہ اس وزیر اعظم دیکھیں تو نہیں, وہ سارے تھے اس میں. چونکہ بنیادی افغانستان میں جو ایشو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ افغانستان میں کوئی بہتر حکومت آئے گی. وہاں پرابلم یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستان کی پرائرٹی یہ تھی کہ وہاں پہ اشرف غنی کی جو پرو انڈیا حکومت سمجھی جاتی تھی اس کو آؤٹ کرنا, اور اپنے جو ہے وہ پرو پاکستان حکومت کو وہاں پہ جو ہے وہ بٹھانا مقصود تھا. اور چونکہ پاکستان یہ کہتا کہ یہاں سے ہو کے ہمارے خلاف یہ چیزیں مطلب ہو رہی ہے. اب وہ یہ, اور آپ دیکھیں نا کہ 20 سال سے پاکستان نے طالبان کی جو ہے وہ سپورٹ کی. اس سپورٹ سے تو ممکن نہیں تھا کہ طالبان آج یہاں پہ بیٹھے ہوتے. تو اور طالبان ہے کوئی جو ہے وہ کسی ڈگری یونیورسٹی میں جا کے وہ کوئی تعلیم تو نہیں حاصل کر رہے تھے, وہ تو جنگلوں میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے. ہمارے ٹھیک ہے, مدرسوں میں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو مدرسوں میں آپ وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ ایک جو ہے وہ یہی پڑھاتے ہیں کہ جو موجودہ جدید نظام جو ہے وہ تعلیم ہے, نظام حکومت ہے, جمہوریت ہے, یہ ساری غلط ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ تو یہی پڑھاتے ہیں کہ جو اردو رحمت العالمین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ وہاں بتائی جا رہی ہیں. تو طالبان نے آ کے وہی نظام حکومت وہاں پہ لانا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امریکنز نے وہاں سے نکلنا تھا. امریکنز کا یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ وہاں طالبان آ کے کس طرح کا نظام حکومت لاتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں, ہماری جو دیگر جیو پولیٹیکل ترجیحات ہیں ہم ان کو فوکس کریں بجائے اس کے کہ افغانستان میں ہم جو ہے وہ پھنسے رہیں. اب پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, یہ بدل گئے ہیں, یہ جو ہے وہ ہارورڈ سے تعلیم یافتہ ہو کے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ وہاں کے تعلیمی نظام اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس میں تبدیلی وہ لائیں گے. اور ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. ناظرین, جاتے جاتے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں, سال کا پہلا پروگرام ہے, کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عقل آ جائے کہ آپ سب کو سب وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے. پاکستان کے عوام کا خیال کریں, پاکستان کے مفادات کا خیال, اپنے ذاتی مفادات, اور اس کے اندر صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں, اس میں ہمارے سیاستدان, اس میں ہمارا تقریباً تمام رولنگ ایلیٹ, وہ سیاستدان ہوں یا بزنس مین ہوں. ایک جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آپ صرف اپنے ذاتی مفاد, اور ذاتی مفاد کو بھی قومی مفاد سے ملا کے, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے زیرو سم گیم.
آپ کا فائدہ پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، پاکستان آپ کا فائدہ اور پاکستان کا فائدہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سال شاید کوئی بہتری لائے اس ملک کے عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، ان کی زندگی کچھ بہتر ہو۔ اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔